اور اس کے بعد رات کے 12 بجے کہیں جاتے ہیں الیکشن کمیشنر اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اور واپس آتے ہیں اور جو کچھ رزلٹ تبدیل کرتے ہیں سب کی آنکھوں کے سامنے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے آئین کو نہیں ماننا، جب آپ نے جمہوریت کو نہیں ماننا، جمہور کا مطلب ہے عوام کے فیصلوں کو تسلیم کرنا. حق کے حکمرانی میرا نہیں ہے، یہ عوام کا ہے. یہاں جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے یہ ان کا بھی نہیں ہے. عوام کو حق حاصل ہے. آج اگر ہم پاپولر ہیں تو کل شاید کوئی اور ہو، ماضی قریب میں کوئی اور تھا، لیکن عوام کا حق کے حکمرانی اگر آپ چھین لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے عوام کے فیصلوں کو، پھر وہ ان کٹ پتلیوں کو جب آپ یہاں مسلط کرتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کے نمبر پورے نہیں ہوتے، اس دوران سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشن تھی، میرے وکیل تھے زبیری صاحب، 90 ڈیز کے الیکشن کا فیصلہ ہوا، آپ کہتے ہیں نہیں مانتے ہم. اگر آپ نے آئین کو بھی نہیں ماننا، اگر آپ نے جمہوریت کو بھی نہیں ماننا، اگر آپ نے قانون کو بھی نہیں ماننا، اور قانون کی صورتحال جو کچھ آپ کے سامنے ہے، میں نے دو اس کے بھی واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں. 1983-84 میں جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، میں کوشش کروں گا مختصر سی بات کروں، جب ماشاء اللہ تھا اس وقت میں یونین کا اسٹوڈنٹس یونین کا سیکرٹری جنرل تھا، اور ہماری یونین تھی جس کے اوپر پابندی لگی، اور اس کے بعد شاید ایک دفعہ الیکشن ہوئے، لیکن آج تک دوبارہ الیکشن نہیں ہوئے. اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن کا میں حامی ہوں، وہ لیڈرشپ پیدا کرتی ہے. اس زمانے میں ہم ہر روز احتجاج کرتے تھے، ہر روز، میرا خیال ہے کہ 6 مہینے تک ہم احتجاج کرتے تھے فار ریسٹوریشن آف اور یونینس، لیکن ایک پرچہ نہیں ہوا. ہم 12 جیلوں میں نہیں گئے، ہم ہر روز احتجاج کرتے تھے. دوسرا واقعہ، جب یہاں عدلیہ بحالی تحریک شروع ہوئی 2007 سے لے کر 2009 تک ہم فرنٹ فٹ پہ تھے الحمدللہ، اور سب سے پہلی پٹیشن افتخار محمد چوہے صاحب کی بہاف پہ، یعنی میں نے اپنے نام سے میں نے پٹیشن فائل کی، اور دوسری پٹیشن میں نے کی تھی وہ آبجیکشن لگ گئی، پہلے والی چلی. اس میں تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے آئین توڑا ہے، اور یہ جو 3 نومبر والا واقعہ ہوا ہے یہ بھی غلط ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگ کی جائیں. اس کو آبجیکشن لگا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے خلاف بھی اس وقت وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوا، لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، ہمیں گرفتار نہیں کیا گیا. پچھلے سال الیکشن جیتنے کے بعد سے لے کر آج تک 20 دہشت گردی کے پرچے میرے خلاف ہیں، سلمان صاحب کے خلاف ہیں، ہم ابھی بیل بفور ارسٹ میں ہیں، اور اسی طرح ہمارے باقی لیڈرشپ کے خلاف ہیں. ہم وکلاء کی بات کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی ہر بار کونسل بار ایسوسیشن کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت کے مارشل لا تھے اور آج کا جو انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے اس کا میں صرف فرق بتا رہا ہوں. آج کی سچویشن یہ ہے کہ آج آپ کے کسی گھر کی چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے. آج آپ کی بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. آج آپ کے ہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں یہ پچھلے 77 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھی. ہاں ایک صوبے میں ان نے ایڈونچر کیا تھا، وہ ایڈونچر کیا ہوا؟ اس ایڈونچر کا نتیجہ یہ ہوا 1971 میں جس پارٹی کی 160 سے زائد سیٹیں تھیں ان کو بین کیا، ان کو اٹھا لیا، ان کے اوپر تشدد کیا، ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور جس کی 80 سے پلس سیٹیں تھیں ان کو اقتدار دے دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا آپ کا ملک 2 لخت ہو گیا. اور آج جو سچویشن پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جنہوں نے محمود اچکزئی کے حق میں ودرا کیا ہوا بندہ ہے اس کو آپ نے MNA بنا دیا، اور اسی طرح پورے بلوچستان میں کیا، پورے پنجاب میں کیا، جو باقی صوبوں میں کیا، جو کراچی میں کیا، وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. جب آپ جمہور کے فیصلے کو نہیں مانتے، جب قانون کو آپ پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں، تو پھر ایک عوام ایک آس اور امید رکھا کرتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی عدلیہ، وہ ہوتا ہے آپ کا نظام انصاف، جس کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں، جس کی طرف وہ توقع رکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، یہاں سے قانون کی حکمرانی کا جہاں تصور ہے وہاں سے ہمیں انصاف کی ایک امید کی کرن پھوٹے گی. اور جب وہاں آپ اپنی مرضی کے من پسند قاضی وائسا جیسے لوگ مسلط کر دیں گے، جب ایگزیکٹو وہاں جا کر کے بینچز بھی بنائے گی، جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں اس میں 99% جیسے زبیر صاحب نے کہا وہ یا پروونشل گورنمنٹ
یا فیڈرل گورنمنٹ ایگزیکٹو جو ہے ان کی اوور ریچ کے خلاف آپ گئے ہوتے ہیں، یا وائلیشن آف کوئی لا ہوتی ہے، یا انٹرپریشن آف کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور وہاں آپ کی ایگزیکٹو نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے خلاف کون جج بنے گا، اور وہاں جا کر کے جب آپ نے جس طریقے سے کوٹ پیکنگ کر دی ہے، اور وہ جو ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے پبلک ایٹ لارج کا، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں۔ آج آپ نے ایک پارٹی کے نیریٹو کو مقابلہ جب نہیں کر سکتے، جب عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں پارٹی کی بات بھی نہیں کرتا، تو پھر آپ کو فائر وال لگانا پڑتا ہے۔ جب اس سے آپ نہیں تھکتے تو پھر آپ کو نیٹ بند کرنا پڑتا ہے یا سلو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، جس کے ذریعے $1.62 بلین کا آپ نے اپنے ملک کا نقصان کیا، اور خالی رجیم چینج آپریشن کے اوپر $40 بلین کا آپ نے لاس کیا۔ اور آج ہمارا نوجوان سمندر میں مرنا پسند کر رہا ہے لیکن ملک سے بھاگ رہا ہے۔ آج آپ کا سرمایہ کار پیسہ لے کے یا دبئی یا ملک سے باہر بھاگ، کبھی بھی انتشار میں، کبھی بھی جہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، کبھی بھی جہاں عدلیہ کے اوپر ٹرسٹ نہ ہو، وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ اور جبکہ سیکیورٹی کی جس کی ذمہ داری ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم ضرور ہے کہ وہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں جا کر کے مظاہرے دیکھتے ہیں، ضرور دیکھیں، لیکن جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ ادا کریں۔ اور کس کو نہیں پتا کہ آج سیاست میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ ملوث ہو چکی ہے، اس نے پورے ادارے تباہ و برباد کر دیے ہیں، اور ان کی وجہ سے لوگوں کا مس ٹرسٹ ہو چکا ہے تمام اداروں کے اوپر، اور جس کی وجہ سے یہ انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج قومی ذمہ داری ہے، آج تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں، اور اپنے ٹاؤٹس کو اس طریقے سے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے آپ سیاستدان پیدا کر رہے ہیں وہ پیدا کرنا چھوڑ دیں، عوام کے فیصلوں کو تسلیم کریں، یہ ملک ایک دم ترقی کرے گا۔ بہت